الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآخرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. واجب صدر عظیم، سامعین محتشم، حاضرین مکرم، عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام، جان نثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت الرضوان اور عقیدت مندان اولیاء کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کے لطف و عنایت سے تفسیر قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے. آج ہم نے سورۃ البقرہ کا 3 پارہ اور اس کا 3 رکوع جہاں سے آغاز ہو رہا ہے، آیت نمبر 261، اس سے ہم ابتدا کر رہے ہیں. یہ پورا رکوع اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرنے کے بارے میں اور اس کے فضائل، اس کی عظمت اور اس کی وجہ سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور پھر خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس ضمن میں یہ پورا رکوع ہے. پھر جاری روانی ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. فرمایا ان کی کہاوت یعنی ان کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں.
اب ان کی مثال کیسی ہے؟ فرمایا کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، فرمایا اس دانہ کی طرح جس نے اگائی 7 بالی، ہر بال میں 100 دانے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ آسان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ ہو، اس دانے کو زمین میں بو دیا جائے، کاشت کر دیا جائے، تو اس سے 7 کونپلیں نکلتی ہیں، 7 بالی نکلتی ہیں، اور وہ جو ہر کونپل نکلتی ہے پھر وہ تنا بنتی ہے، 7 تنے نکل آتے ہیں، تو ہر تنا جو ہے اس کے اوپر جو سکہ لگے گا اس میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو گویا ایک دانہ اگر کسی نے زمین میں کاشت کیا تو اس سے 7 بالی نکلی، 7 سٹے نکلے، ہر سٹے کے اوپر 100 دانے اللہ نے اگا لیے، یعنی ایک دانے کے بدلے میں 700 دانے اللہ نے عطا فرما دیے، 700 دانے۔ اب مطلب کیا ہوا؟ جو اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خلوص نیت سے خرچ کرے گا، جس میں صرف اللہ کی رضا اس کے سامنے ہو، صرف 1 روپیہ، تو اللہ تعالیٰ اسے 700 گنا ثواب عطا فرمائے گا، 700 گنا۔ لیکن یہیں پہ بس نہیں ہے، فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے 700 سے بھی زیادہ اسے ثواب اور اجر اس ایک دانے کا عطا فرما دے، لیکن جس کے لیے چاہتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ کر دیتا ہے۔ اب اس سے زیادہ کتنا ہوگا اس کی کوئی حد اللہ نے مقرر نہیں فرمائی، یا کتنا زیادہ اللہ اس کو بڑھائے گا اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ چاہے تو 700 کی بجائے 7000 کر دے، وہ 7000 کی بجائے 7 لاکھ کر دے، 7 کروڑ کر دے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، اس کی رحمت کی کوئی حد۔ یہ اپنا اپنا خلوص ہے، کوئی جتنے خلوص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کچھ پیش کرے گا، اللہ اس کے مطابق اسے اس کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اب اس کی ایک مثال بھی سمجھ لیجئے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، فرمایا یہ جو میرے صحابہ ہیں نا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا کہ انہیں اپنی جیسا مت سمجھو، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ انہیں اپنی جیسا مت سمجھو۔ فرمایا کہ تم اگر ایک مٹھی جو خرچ کرتے ہو تو وہ ایک مٹھی ہی رہتا ہے، لیکن جب میرا کوئی صحابی، میرا کوئی سچا غلام ایک مٹھی جو خرچ کر دے تو اللہ تعالیٰ سے احد پہاڑ جتنا اجر عطا فرما دے گا۔ اب وجہ کیا ہے کہ جتنا خلوص ان کا ہے اتنا ہمارے اندر نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ تو جتنے خلوص کے ساتھ، جتنے پیار کے ساتھ، جتنے جذبے کے ساتھ، اور جتنی اللہ کی رضامندی والی سوچ کے ساتھ کوئی خرچ کرے گا، اللہ اتنا ہی بڑھا چڑھا کے اجر عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، یعنی اللہ اس تمہارے ایک دانے کو جتنا چاہے پھیلا دے، وہ وسعت والا ہے، علیم اور جاننے والا بھی ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ جو اپنے مال اللہ
کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم منا ولا اذى، فرمایا کہ پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں۔ اب یہاں خرچ کرنے کا طریقہ اللہ بتا رہا ہے، ثواب پر اللہ نے بتا دیا، اس سے پہلی آیت میں اجر بتا دیا، اب یہاں اللہ تعالیٰ طریقہ بتا رہا ہے خرچ کرنے کا کہ جب تم خرچ کرو تو خرچ کرنے کے بعد جسے تم نے دیا ہے اس پر کوئی احسان تم نے نہیں جتلانا۔ یہ نہیں کہ وہ جہاں مل جائے، وہ یاد ہے نا تمہیں میں نے تمہیں وہ وعدہ دیا تھا، وہ یاد ہے نا تمہیں ایک دفعہ تم بیمار ہو گئے تھے تو میں نے تمہارا علاج کروایا تھا، یہ احسان ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کام بھی نہیں کرنا، اور دوسرا ولا عذاب، اور اسے تکلیف بھی نہیں دینی۔ اب تکلیف کا مطلب کیا؟ تکلیف کا مطلب یہ ہے کہ جہاں چار بندے بیٹھے ہوں وہیں جا کے تو تذکرہ چھیڑ دینا، یہ بیمار سے نہیں میں نے علاج کرایا سی، بڑا خرچہ کیا میں نے۔ اب وہ بندہ بیچارہ آگے سے بولتا کچھ نہیں ہے، کیا بیچارہ بولے گا، لیکن تکلیف تو ہے اسے، اس کا دل اور اس کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، لیکن بیچارہ احسان کے نیچے دبا ہوا ہے، بولتا کچھ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ دونوں کام نہیں کرنے، جو یہ دونوں کام نہیں کرے گا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا لیکن یہ دونوں کام نہیں کرے گا، فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، ان کا ثواب جمع ہو گیا، ڈپازٹ ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا ان کا ثواب۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہے نہ کچھ غم۔ قیامت کے دن جب ہر کوئی پریشان ہوگا نا، ہر کوئی پریشان ہوگا، لیکن کچھ بندے اللہ نے ایسے اپنے مخلوق میں رکھے ہیں کہ جنہیں وہاں بھی کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ہاں کچھ ایسے ضرور ہوں گے کہ جنہیں پریشانی اپنی نہیں ہوگی دوسروں کی ہوگی، جیسے نبیوں کو اپنی اپنی امت کی پریشانی ہوگی، جیسے اولیاء اللہ کو اپنے مریدین کی پریشانی ہوگی، اپنی پریشانی نہیں ہوگی۔ رب فرماتا ہے جو خرچ کرے لیکن احسان بھی نہ جتلائے اور تکلیف بھی کسی کو نہ دے، فرمایا ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور انہیں نہ کچھ اندیشہ اور نہ کچھ غم۔ قیامت کے دن وہ بالکل بے غم ہوں گے، پریشان نہیں ہوں گے۔ اچھا یہ جو اوپر اللہ نے باقی نے اس آیت میں، اب تعلق ہر آیت کا اگلی آیت کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، ایک ربط ہوتا ہے۔ اب پہلی آیت میں اللہ نے فقط خرچ کرنے کی بات کی اور اس کا ثواب بتا دیا، اگلی آیت میں اللہ نے خرچ کرنے کا طریقہ بتا دیا، اب اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی۔ اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ کوئی بندہ خرچ کرے کسی پہ، کسی غریب یتیم مسکین بیوہ کو کچھ دے اور دینے کے بعد وہ احسان جتلائے، فرمایا اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ اسے نہ دے، وہ اسے نہ دے، اس پہ خرچ نہ کرے، بجائے اس کے وہ اچھی بات کر دے، اچھا مشورہ دے دے، اچھی بات کر دے، اور اگر کوئی اس کے پاس مانگنے کے لیے آ جائے اور مانگنے والا اگر کوئی زیادہ بولنا شروع کر دے، زیادہ اصرار کرنا شروع کر دے، بار بار دروازہ کھٹکھٹائے، بار بار ہاتھ پھیلائے، پیچھا ہی نہ چھوڑے، تو اب اللہ تعالیٰ فرمایا وَمَغْفِرَةٌ، اور درگزر کرنا۔ کیا ہے؟ درگزر کرنا، آگے سے غصے میں نہیں آنا، آگے سے ڈانٹنا نہیں سائل کو، اس کے اوپر غصے کا اظہار نہیں کرنا، بلکہ فرمایا وَمَغْفِرَةٌ، اسے درگزر کرنا ہے، اسے معاف کر دینا ہے۔ یہ دونوں چیزیں، اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا، رب فرماتا ہے خیر من صدقۃ، اس صدقے سے بہتر ہے، اس صدقے سے بہتر ہے، اس صدقے سے یتبعها اذی، کہ
ایسا صدقہ نہ کریں، اس سے بہتر ہے کہ کسی سے اچھی بات کر دیں اور درگزر کر دیں، لیکن ستانا نہیں ہے۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ بے پرواہ علم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ کچھ لوگ خرچ کرتے ہیں لیکن ان کا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کا خرچ کیا ہوا بیکار چلا جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، انہیں کچھ بھی اس میں سے ثواب نہیں ملتا، اجر نہیں ملتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ کیسے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقے باطل نہ کرو، اپنی خیرات کو اکارت نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ کیسے؟ بالمن والاذی، احسان رکھ کر اور ایذا دے کر۔ اگر کسی کو کچھ دے دیا اس کے بعد اس پر احسان جتلا دیا تو سمجھو ضائع ہو گیا۔ اگر اس کے بعد کسی کو کوئی سوال ڈال دیا، کوئی اس سے کام لے لیا یا اسے کوئی تکلیف پہنچا دی ذہنی یا جسمانی، تو وہ سب کیا دھڑا اکارت چلا گیا، وہ صدقہ ضائع ہو گیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی، فرمایا کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، فرمایا یہ اسی کی طرح ہے جس طرح کوئی اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے، ریاکاری کے لیے۔ تو دکھاوے کے لیے جو بھی دیا جائے گا اس کا کوئی اجر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ بلکہ ایک حدیث میں آ گئی، طویل حدیث ہے، میں مختصر کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 3 آدمی پیش ہوں گے، ایک تاجر ہوگا اور ایک عالم ہوگا اور ایک شہید ہوگا، اور تینوں جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنا اپنا اجر دینا چاہیں گے کہ یا اللہ، تاجر کہے گا یا اللہ میں تاجر تھا، میں نے تیرے نام پہ اتنا خرچ کیا، اتنا خرچ کیا، جو بھی آیا میں نے کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، اپنا اجر طلب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے خرچ اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے اچھا کہیں، تیری نیت تو یہ تھی کہ لوگ کہیں بڑا سخی آدمی ہے، بڑی سخاوت کرتا ہے۔ فرمایا وہ کام ہو گیا تمہارا، لوگ کہتے رہے، تمہیں لوگ سناتے رہے، تمہاری سخاوت کے چرچے میں نے کروا دیے دنیا میں، اب تمہارے لیے یہاں کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے۔ پھر شہید پیش ہوگا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو اپنی جان کی تیرے راہ میں دے دی۔ اللہ فرمائے گا میرے لیے نہیں دی، تم نے اس لیے دی ہے کہ لوگ کہیں گے بڑا بہادر ہے، بڑا جری ہے، بڑا دلیر ہے، اور دیکھنے نہیں اسے تو جان تک دے دی۔ تو فرمایا یہ کام ہو گیا، جو تم چاہ رہے وہ تمہیں مل گیا، لیکن اب تمہارے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ پھر عالم پیش ہوگا اور وہ کہے گا یا اللہ میں نے اتنے خطاب کیے، میں نے اتنی تقریریں کی، میں نے اتنے لوگوں کو مسلمان بنایا، میں نے اتنے لوگوں کو قرآن پڑھایا، میں نے اتنا اکثر جمعہ پڑھایا، میں نے یہ کیا وہ کیا، تفسیر بیان کی، حدیث بیان کی، تو یا اللہ میرا اجر۔ رب فرمائے گا تمہارا مقصد یہ تھا لوگ تمہاری واہ واہ کریں، وہ ہو گئی، وہ ہو گئی، اب میرے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، فرمایا اسی کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے، وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہ لائے، یعنی خرچ کرتا ہے لیکن ایماندار نہیں ہے، نہ اللہ کو مانتا ہے نہ قیامت کو مانتا ہے، تو اس کا خرچ کرنا اسے فائدہ نہیں دے گا۔ جیسے حاتم طائی، سنا ہوگا نا آپ، حاتم طائی کتنا بڑا سخی تھا، آج بھی اس کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ آج بھی اگر کوئی بندہ بہت زیادہ سخی ہو تو کہتے ہیں یہ اپنے وقت کا حاتم ہے، یہ حاتم ہے، لیکن حاتم نے جتنا خرچ کیا اس کے کسی کام نہیں آیا کیونکہ ایماندار نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ فمثلہ، اچھا اب جو ریاکاری کے لیے خرچ کر رہے ہیں دکھاوے کے لیے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب، فرمایا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان ہو، علیہ تراب، اس پر مٹی پڑی ہو، گرد پڑی ہوئی ہو،
بہت بڑی چٹان ہے، اس کے اوپر گرد پڑی ہوئی ہے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اب اس پر زور کا پانی پڑا، زور کی بارش آئی، تیز بارش، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، جس نے اسے نرا پتھر کر چھوڑا۔ پہلے جب لوگ دیکھتے تھے تو اس کے اوپر مٹی اور گرد نظر آتی تھی، لیکن جب وہ پانی پڑا زور کا، اب گرد ساری دھل گئی اور پتھر بالکل صاف شفاف پتھر پیچھے رہ گیا، وہ گرد ساری اس کی چلی گئی۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ خرچ کرتا ہے تو جیسے گرد چٹان کے اوپر ہوتی ہے، ایسے ہی وہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اتنا ثواب ملے گا، اتنا ملے گا، اتنا ملے گا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے انصاف کا معاملہ آتا ہے تو پھر وہ گرد ساری وہ دھل جاتی ہے جیسے چٹان سے، ایسے ہی اس کے نیک اعمال سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے وہ صاف پتھر رہ جاتا ہے، ایسے ہی وہ بندہ بالکل خالی کا خالی رہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، اپنی کمائی سے کسی چیز پر قابو نہ پائیں گے۔ جو کمایا تھا، جو خرچ کیا تھا، جو نیک نامی کمائی تھی، سب کچھ ضائع ہو جائے گی، کچھ بھی ان کے پلے نہ رہے گا۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اب ان لوگوں کی بات آ گئی جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ پہلے ان کی بات تھی جو ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اب ان کی بات ہے جو اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا ان کی مثال جو اپنے مال اللہ کی رضا چاہنے میں خرچ کرتے ہیں، وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دل جمانے کو، یعنی اپنے دل کو مضبوط کرنے کے لیے، اللہ سے مزید قریب کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا کمثل جنۃ، ان کی مثال ایک باغ کی ہے، بربوۃ، جو ایک ریتلی زمین پہ ہو، اصابها وابل، اس پر زور کا پانی پڑا، یعنی بارش پڑی اس پر، فآتت اکلها ضعفین، تو وہ دونے میوے لایا، یعنی جتنا عام لوگوں کا باغ پھل لاتا تھا، اس کا باغ ڈبل پھل آیا اس سے۔ ریتلی زمین پہ ہے، باغ ہے، اس کے اوپر بارش برسی اور اس کی وجہ سے وہ ڈبل پھل آیا، عام لوگوں کے باغوں سے ڈبل۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، پھر اگر زور کا می اسے نہ پہنچے تو اوس کافی ہے، یعنی اگر بارش نہ بھی ہو نا، صرف رات کو جو اوس جو شبنم پڑتی ہے، اگر وہ بھی اس کے باغ کو پہنچ جائے نا تو تب بھی وہ ڈبل پھل دیتا ہے، دگنا پھل دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ یہ ان کی مثال ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اب پھر بات آ گئی اس کی جو ریاکاری سے خرچ کرتا ہے۔ اگلی آیت میں پھر اس کی بات آ گئی، فرمایا اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، فرمایا کیا تم میں سے کوئی اسے پسند رکھے گا کہ اس کے پاس ایک باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا، جس کے نیچے ندیاں بہتی، لہو فیہا من کل ثمرات، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اسے بڑھاپا آ پہنچے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کے ناتواں بچے ہوں، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، تو آیا اس پر ایک بگولا، انتہائی تیز ہوا کا چکر آیا، فِيهِ نَارٌ، جس میں آگ تھی، فَاحْتَرَقَتْ، اس نے سب جلا دیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، ایسا ہی بیان کرتا ہے اللہ تم سے اپنی آیتیں، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، کہ کہیں تم دھیان لگاؤ۔ اب اس آیت میں
ایک مثال اللہ نے دی، بڑی آسان سی مثال ہے، توجہ کیجیے گا. ابھی میں نے صرف ترجمہ پڑھا ہے، آپ سمجھا رہا ہوں ذرا آسان کر کے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو؟ کوئی بھی بندہ میرے سے کوئی بھی، ہر بندے سے سوال ہے اللہ کا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارا ایک باغ ہو اور باغ جو ہے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں اور ہر قسم کے پھل ہوں، انگور بھی ہوں، کھجوریں بھی ہوں، باقی بھی اس میں پھل ہوں ہر قسم کے، اور اس کے نیچے نہریں بھی بہتی ہوں اور خوب پھلا پھولا ہوا باغ ہو، اور باغ کا مالک جو ہے وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، اب کام کرنے کی ہمت طاقت نہ ہو. باغ ہے اور خوب پھلا پھولا ہوا ہے، اس میں انگور بھی ہیں، اس میں کھجوریں بھی ہیں، باقی بھی ہر قسم کے پھل ہیں. اب اسے بڑی امید ہے کہ چلے میں تو کام نہیں کر سکتا، بوڑھا ہو گیا ہوں، بچے میرے کمزور ہیں، چھوٹے ہیں، کام کرنے کے قابل نہیں ہیں، لیکن چلے باغ ہے تو اس کی آمدنی مجھے کام آئے گی، بچے پھل کھائیں گے، بچے اسے بیچ کر کچھ نہ کچھ بچوں کا انتظام ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اچانک کیا ہو کہ جب باغ بالکل تیار ہو جائے تو فرمایا کہ ایک آگ آئے، بگولا آئے ہوا کا، اس ہوا کے گرداب کے اندر آگ ہو اور وہ آگ پورے باغ کو جلا کر خاک کر ڈالے، سب پھل جل جائیں، خاکستر ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا؟ اب صاف ظاہر ہے کہ کوئی ایسا پسند نہیں کرتا. بندہ تو یہی چاہتا ہے نا کہ جو کچھ اس کا ہے وہ سلامت رہے، وہ محفوظ رہے اور وہ قائم رہے تاکہ اس کے کام آئے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم ریاکاری سے کام لوگے، اگر تم دکھلاوے سے کام لوگے تو پھر یہ تمہارا جو معاملہ ہے یہ اس باغ کی طرح ہو جائے گا کہ جس کا باغ جل جاتا ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، ایسا ہی بیان کرتا ہے اللہ تم سے اپنی آیتیں. دیکھیں نا اللہ کیسے مثالیں دے دے کے سمجھاتا ہے. آسان سے آسان مثال اللہ نے دی ہے قرآن میں سمجھانے کے لیے کہ خرچ ضرور کرو لیکن دکھلاوے کے لیے نہیں. اور بڑی موقع پہ یہ آیات آئی ہیں. آج کل قربانی کے ایام ہیں، قربانی بھی ہم کرتے ہیں اور کسی کی نیت میں شک نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی نظر ایسے آتا ہے کہ جن صاحب نے بیل لیا ہے یا کوئی بکرا یا کوئی دمبا بڑا قیمتی لیا ہے وہ پھر باہر چوک میں بندھا ہوتا ہے اور ہر گزرنے والا پوچھتا ہے ہاں جی چودھری صاحب کتنے میں آیا جی، ہاں جی راجہ صاحب کتنے میں آیا جی. پھر راجہ صاحب اور چودھری صاحب، ملک صاحب، مولوی صاحب یہ نا اپنا نام کو نہیں کہتا، ہاں ناراض نہ ہو جاؤ نا. تو پھر راجہ صاحب، چودھری صاحب، ملک صاحب، مولوی صاحب ہر بندے کو دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں جی 5 لاکھ نا جی، او ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بڑا کرتے او جی بس اللہ نہ دکھا ہے جی. تو یہ کام نہیں کرنا. قربانی کریں اللہ کی رضا، صرف اللہ کی رضا، صرف اللہ کی رضا ذہن میں ہونی چاہیے. اب آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس مسجد میں آپ بیٹھے ہیں یہ مسجد زیر تعمیر ہے، اس میں تعمیرات کا کام جاری ہے اور پورا رکوع آج ہم نے پڑھا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا. سنا ہے نا آپ نے؟ تو یہی مواقع ہوتے ہیں نا اللہ کی راہ میں. اللہ کی راہ کون سی ہے؟ اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی روڈ بنا ہوا ہے اسے کہا جائے کہ یہ اللہ کا روڈ ہے، اللہ کا راہ ہے تو یہاں پہ آ کے خرچ کرنا ہے، وہ نہیں. یہی ہے مسجد ہے، مدرسہ ہے، یتیم ہے، بیوائیں ہیں اور مسکین اور اس قسم کے لوگوں کو دینا. تو اللہ کے گھر میں آپ موجود ہیں، یہ اللہ کا گھر زیر تعمیر ہے. چندہ جب آپ نے دینا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق زیادہ سے زیادہ دینا ہے. اب اس سے اگلی بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، جب کبھی گھر میں کام کروایا جائے نا کوئی تعمیرات کا، پہلے سے گھر بنا ہوا ہو، چلیں جی ایک کمرہ اور بنا دیتے ہیں یا وائٹ واشنگ یا پینٹ کروا دیتے ہیں، کوئی بھی کام کروا جائے تو گھر والوں کو تھوڑی بہت ڈسٹربنس، کچھ بولو نا، ڈسٹربنس ہوتی ہے. اس کمرے میں رنگ ہو رہا ہے تو اس کا سامان اٹھا کے اس میں لے جاؤ، ادھر کام شروع ہوا تو اس کو اٹھا کے اوپر رکھ دو، اوپر کام شروع ہوا تو اٹھا کے نیچے لے آؤ. تو تکلیف، پرابلم
اتنے بولو نا ہونی یا کونی ہونی نا لیکن پریشان تو کون نہ ہونے نہ خوش ہونے ہونا کہ چلو کم ہونا پیا نا آپ نہیں کہنا نا آج تکلیف ہے گل سوکھی ہوئی جا سا ایک کمرہ پر اور بنی جا سی سمجھ آ رہی ہے تو یہاں بھی اس مسجد کا کام جاری ہے اس میں بھی ہمیں تھوڑی بہت نمازیوں کو میرے سمیت کچھ نہ کچھ پرابلم ہو سکتی ہے جیسے وضو کی جگہ باہر ہے اب دھوپ میں بیٹھ کے آپ وضو کرتے ہیں سردی میں بیٹھ کے آپ وضو کرتے رہے ظاہر پرابلم تھی لیکن یہ ہے کہ کام ہو رہا ہے نا جب کام ہو جائے گا تو سہولت بھی تو ہمیں ملے گی تو اب یہاں اس حال کے اندر کچھ کام ہونے جا رہا ہے جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں یہ جو پلر آپ کو نظر آ گیا نا دو یہ اتنے ہیں سمجھ آ گئی ہے کوئی نہیں ان پلر کے اوپر ہم تیسرا چھت نہیں ڈال سکتے یہ نہ بھی سمجھ اتنی بھی ہاتھ پر کرو نا ہاں جی ان کے اوپر ہم تیسرا چھت یہ دو ہی چھتوں کے لیے تھا جو اس نے اٹھائے ہوئے ہیں تیسرے چھت کے لیے ہمیں یہاں پر کھدائی کرنی پڑے گی ہمیں پلر بڑے بنانے پڑیں گے اگلے جمعے پہ اور عید پہ جب آپ آئیں گے تو یقیناً آپ کو یہاں پر گڑھے بھی نظر آئیں گے یہاں پر آپ کو سریا بھی نظر آئے گا یہاں پر آپ کو اور بھی چیزیں نظر آئیں گی تو سب پریشان نہیں ہونا کہ وہ ہوں میں کہڑے پاسے جاؤں جدھر جگہ ملے جہاں ملے خوش ہو کے بیٹھنا ہے اس خوشی کے ساتھ کہ اللہ کا گھر بن رہا ہے جب بن جائے گا تو پھر آنے والی نسلیں ہماری فائدہ اٹھائیں گی تو کچھ پرابلم آئیں گی اسے آپ پریشان بالکل نہیں ہونا اور نہ انتظامیہ کو پریشان کرنا ہے اور نہ یہ ہر بندے کو یہ کیا ہونا یہ تک کو نہیں تک کو نہیں کیا بندہ کیا کرے جی وہ یہ تک کو جی ادھر مٹی پئی جی مٹی بھی ہو سی کٹا بھی ہو سی گھٹ بھی ہو سی غبار بھی ہو سی اصل بھی اتنا ہی ہو سا انشاءاللہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین سنت اللہ